إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا علما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين حمد و ثنا تعریف تمجید تقدیس اللہ رب العزت کے لیے جو کائنات کا پالنے والا ہے خالق ہے مالک ہے رازق ہے داتا ہے گنج بخش ہے لجپال ہے غریب نواز ہے غوث اعظم ہے اعلیٰ کل شیء قدیر ہے درود و سلام آقا دو جہاں امام الانبیاء خطیب الانبیاء امام اعظم پیر اعظم مرشد اعظم رہبر اعظم امام کائنات نبی التوبہ نبی الرحمہ بشیر نذیر سراج منیر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس فرماؤں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا یہاں پر آنا بیٹھنا سننا سنانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے اور ہم سب کا ذریعہ نجات کا سبب بنے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جمعہ کے متعلق کچھ ایسے اعمال آپ نے کیے ہیں اور بتلائے ہیں جن اعمال کو ہمیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے والے دن فجر کی نماز میں سورۃ السجدہ اور سورۃ الدہر کی اکثر اوقات زیادہ تر آپ یہ تلاوت کیا کرتے ہیں۔ جمعے والے دن فجر کی نماز جو ہے یہ تمام دنوں کی فجر کی نمازوں سے افضل نماز ہے۔ فجر کی نماز اس کی اہمیت بڑی ہے۔ جو انسان فجر کی نماز باجماعت مسجد میں آ کر ادا کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایسے انسان کو پوری رات کے قیام کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ، کہ جو انسان عشاء کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرتا ہے، میرا اللہ ایسے انسان کو آدھی رات کے قیام کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور جو انسان فجر کی نماز باجماعت مسجد میں ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت ایسے انسان کو پوری رات کے قیام کا ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ ساری رات اگر سویا رہے، کچھ بھی نہ کرے اور صرف فجر کے وقت مسجد میں آئے، وضو کر کے نماز باجماعت ادا کر لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری رات کے قیام کے برابر اللہ اس کو ثواب عطا فرما دے۔ رات 6 گھنٹے کی ہو، 10 گھنٹے کی ہو، 9 گھنٹے کی ہو، جتنا ٹائم ہے پوری رات کے قیام کے برابر میرا اللہ اس ایسے انسان کو ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو انسان جمعے والے دن سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات تلاوت کرتا ہے، اس کو حفظ کر لیتا ہے، اللہ ایسے انسان کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دے گا۔ دوسری روایت کے مطابق جو انسان سورۃ الکہف کی آخری 10 آیات حفظ کر لیتا ہے، اللہ ایسے انسان کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے گا۔ یہ دجال کا فتنہ جو ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے، جتنے انبیاء آئے، سب نے دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ طلب کی ہے، اللہ سے دعا کی ہے کہ میرے مالک ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمانا۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ میں دجال کے فتنے سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں، اللہ مجھے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی حدیث کے مطابق جو شخص سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات حفظ کر لیتا ہے، دوسری روایت کے مطابق جو انسان سورۃ الکہف کی آخری 10 آیات حفظ کر لیتا ہے، تیسری روایت کے مطابق جو انسان سورۃ الکہف کی پہلی اور آخری 10 آیات پڑھ لیتا ہے، اللہ ایسے انسان کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دے گا۔ اور دجال کا فتنہ کیسا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ 1 سال پوری دنیا کا جو اناج اور غلہ ہے وہ 1 سال آدھا رہ جائے گا، اگلے سال پوری دنیا کا اناج اور غلہ جو ہے وہ 1/4 حصہ رہ جائے گا، اس سے اگلا سال جو ہوگا پوری دنیا میں جو ہے وہ اناج ختم ہو جائے گا، قحط سالی بڑھ جائے گی، قحط سالی آ جائے گی، لوگ کھانے کو ترس رہے ہوں گے، لوگ کھانا کھانے کے لیے ترس جائیں گے، لوگوں کے پاس اناج نہیں ہوگا، لوگوں کے پاس پیداوار نہیں ہوگی، لوگوں کے پاس گندم نہیں ہوگی۔ اس وقت دجال کا فتنہ آئے گا۔ وہ دجال آئے گا، اگر آسمان کی طرف اشارہ کرے گا تو آسمان سے بارش نازل ہونا شروع ہو جائے گی، جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ چیز سونا بن جائے گی، مٹی پر ہاتھ رکھے گا مٹی سونا بن
کر دے گی، اس فتنے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان سورۃ الکہف کی پہلی اور آخری 10 آیات حفظ کر لیتا ہے، تیسری روایت کے مطابق جو انسان پہلی اور 10 آیات جو ہے پڑھ لیتا ہے ہر جمعے، اللہ ایسے انسان کو جو ہے وہ دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الکہف جو ہے یہ پوری پڑھنے کا بھی حکم فرمایا ہے۔ سورۃ الکہف 15ویں پارے کے درمیان نصف سے شروع ہوتی ہے اور 16ویں پارے کے شروع میں تقریباً ختم ہوتی ہے۔ یہ 3 پاؤ بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پوری سورت کو ہر جمعے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ جو انسان یہ کام کرتا ہے وہ 10 آیات پہلی اور آخری پڑھنا اس کی فضیلت الگ ہے، اللہ ایسے انسان کو دجال کے فتنے سے محفوظ کر دے گا۔ لیکن جو شخص سورۃ الکہف کی پوری تلاوت کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ایسے انسان کو بڑی ہی نعمتوں سے، بڑی ہی عظمتوں سے نوازتا ہے۔ کیا نعمت ہے، کیا عظمت ہے، کیا شان ہے، اگر انسان سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، جہاں وہ بیٹھا ہے، جہاں وہ موجود ہے، وہاں سے لے کر بیت اللہ تک، وہاں سے لے کر خانہ کعبہ تک جتنا درمیانی فاصلہ ہے، میرا اللہ سارے فاصلے کو نور سے بھر دیتا ہے، وہ نور ہی نور ہو جاتا ہے اس کے لیے۔ اب انسان مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، اونچائی میں ہو، نیچے ہو، جس مقام پر بھی ہو، اگر وہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے، اس انسان کے وجود سے لے کر بیت اللہ تک جتنا درمیانی فاصلہ ہے، میرا اللہ سارے فاصلے کو نور سے بدل دیتا ہے، بھر دیتا ہے۔ نور کے یہاں پر 2 معنی ہیں۔ ایک سے مراد یہ ہے کہ جو رحمتیں، جو برکتیں اللہ بیت اللہ کے اوپر نازل کرتا ہے، جو خانہ کعبہ بیت اللہ حرم میں بیٹھے ہوئے لوگوں پر اللہ برکتیں، رحمتیں نازل کرتا ہے، وہی رحمتیں، وہی برکتیں اللہ اس انسان پر بھی نازل کرتا ہے جو جمعے والے دن سورۃ الکہف کی پوری تلاوت کرتا ہے۔ نور کا دوسرا مفہوم یہ ہے، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا، ہر انسان اپنی قبر سے اٹھے گا، کوئی روشنی نہیں ہوگی، اس وقت ہر چیز بے نور ہو جائے گی۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت۔ اللہ نے قرآن میں بڑے مقامات پر فرما دیا ہے سورج کے نور ہو جائے گا۔ یہ جو روشنی آتی ہے، چاند روشنی دیتا ہے، سورج روشنی دیتا ہے، یہ تارے چمکتے ہیں، اس دن سب بے نور ہو جائیں گے، زمین الٹی ہو جائے گی، آسمان بے نور ہو جائے گا، اس وقت کوئی روشنی نہیں ہوگی، کوئی روشنی نہیں ہوگی۔ انسان قبر سے نکلے گا، میدان محشر کی طرف دوڑ لگائے گا، اگر کوئی نور ہوگا تو وہ جس انسان نے سورۃ الکہف کی تلاوت کی ہوگی، اللہ اس نور کی وجہ سے اس دن اس کے لیے روشنی کر دے گا۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ایک لائٹ چلائیں تو پورے کمرے میں روشنی ہو جاتی ہے، ایک بندے کو اگر نور ملا تو باقی بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں گے؟ نہیں، بلکہ وہ نور جو ہے، وہ روشنی جو ہے اسی انسان کے لیے ہوگی، دوسرے انسانوں کے لیے نہیں ہوگی۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم، وہ نور انسان کے دائیں جانب ہوگا اور اس روشنی کی وجہ سے وہ چل رہا ہوگا۔ اللہ ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الکہف، کہف کا معنی ہے غار۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے غار والوں کا واقعہ بیان کیا ہے، اصحاب الکہف، جس واقعہ میں ہمارے لیے بہت ہی سبق ہے، بڑی ہی نصیحتیں ہیں۔ اگر ہم قرآن کو پڑھیں تو قرآن ہم سے باتیں کرتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے کہ اللہ کے بندو یہ عمل کرو، یہ کام کرو۔ اصحاب الکہف
اصحاب الکہف کے بارے میں آپ نے سب نے سنا ہوگا. یہ واقعہ کیسے ہوا، کس طرح پیش آیا اور یہ کس طرح ہوا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا، آج کے خطبے میں اصحاب کہف جو ہے وہ واقعہ اور اس کی نصیحتیں جو ہمیں ملتی ہیں اس حوالے سے گزارشات ہوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب واضح نصیحت کی، مشن کو جاری کیا، تو لوگ مانے اور انہوں نے انکار بھی کیا. لوگوں نے آپ کی بات کو مانا بھی اور آپ کا انکار بھی کیا. اس وقت دو انسان، ایک کا نام نضر بن حارث، دوسرے کا نام عقبہ بن ابی معیط، یہ دو شخص جو مکہ میں تھے. آپ نے دعوت کی، مشرکین مکہ آپ سے سوال کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوالات کے جوابات دیتے. اب وہ دو شخص جو تھے نضر بن حارث اور عقبہ بن ابی معیط، یہ مکہ میں تھے اور اس وقت یہ بات مشہور تھی اور حقیقت بھی یہی تھی کہ یہودی جو تھے وہ بہت بڑے عالم تھے. یہودی جو تھے وہ اہل علم سمجھے جاتے تھے. اس وقت اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہودی اہل علم سمجھے جاتے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم مدینہ جاتے ہیں، وہاں جا کر یہودی عالم سے پوچھتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے یہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، نبی ہونے کی بات کر رہا ہے، ہمیں کچھ نشانیاں بتلاؤ کہ کوئی ایسی باتیں بتلاؤ جو یہودیوں کے عالموں کو پتہ ہو، جو تورات میں موجود ہو، جو انجیل میں موجود ہو، اس حوالے سے ہمیں بتلاؤ اور ہم وہ نشانیاں دیکھیں اور اس پر بات کریں اور بات مانیں. چنانچہ نضر بن حارث، عقبہ بن ابی معیط مکہ سے مدینہ کی طرف گئے. مدینہ پہنچنے کے بعد اس نے دو شخصوں نے یہودی عالم سے کہا کہ مکہ میں ایک شخص آیا ہے، وہ نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنایا ہے، لہٰذا اللہ کی بات مانو اور میری باتوں کو مانو اور یہی تمہارے لیے نجات کے لیے کافی ہے. یہودی عالم نے کہا تین باتیں، تین سوال. یہ تین سوال ہیں، اگر وہ سچا نبی ہوا تو وہ تین سوالات کے جواب دے دے گا، اور اگر وہ سچا نبی نہ ہوا تو وہ تین سوالات کے جواب نہیں دے سکے گا، کیونکہ یہ نبی کے علاوہ کوئی اور جواب دے ہی نہیں سکتا. یہودی عالم نے کہا پہلا سوال تم نے مجھ سے یہ کرنا ہے کہ وہ غار والوں کا واقعہ کیا ہے، وہ غار والے لوگ کون تھے، غار والے لوگوں کا کیا معاملہ ہے، یہ سوال اس سے کرنا. دوسرے نمبر پر روح کیا چیز ہے، بدن میں روح ہوتی ہے، یہ روح کیا چیز ہے. تیسرا سوال وہ یہودی عالم نے کہا کہ آپ نے ان سے جا کر کرنا ہے کہ ذوالقرنین کون ہے، ذوالقرنین کون ہے. یہ تین سوال انہوں نے سنے اور مکہ پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اگر آپ واقعتاً اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اگر واقعتاً اللہ کا پیغام آپ پر نازل ہوتا ہے تو پھر ان تین سوالات کے جوابات ہمیں دیں. آپ نے فرمایا بتاؤ. پہلا سوال کہ وہ غار والوں کا واقعہ کیا ہے، وہ اصحاب کہف غار والوں کا واقعہ کیا ہے. دوسرا سوال روح کیا چیز ہے. تیسرا سوال ذوالقرنین کون تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کل آنا، میں کل تمہیں جواب دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا. اگلا دن ہوا، وہ دو انسان آئے، کہا ہمیں سوالات کے جوابات دیں. آپ نے فرمایا کہ نہیں کل آنا. حتیٰ کہ 15 دن گزر گئے، وہی سلسلہ نہیں آیا، وہی نہیں آئی، جبریل نہیں آئے، سوالات کے جوابات نہیں دیے. اب نضر بن حارث، عقبہ بن ابی معیط وہ کہنے لگے آپ اللہ کے آخری نبی نہیں ہیں، آپ سچے رسول نہیں ہیں، ہم نے سوالات کیے آپ نے جوابات نہیں دیے. 15 دن گزر گئے، آپ نے کہا کل آنا لیکن آپ نے جوابات نہیں دیے، لہذا آپ اللہ کے آخری رسول نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے.
تکلیف ہوئی، سچے نبی تھے، پریشان ہوئے. آپ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے میرے اللہ نے سورۃ الکہف میں وہ واقعہ سارا بیان فرمایا. اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کام کرنا ہے، جو بھی معاملہ ہونا ہے، آپ نے کرنے سے پہلے انشاءاللہ ضرور کہنا ہے. انشاءاللہ کہیں گے. یہ انشاءاللہ نہ کہنے کی وجہ سے 15 دن یہ کام سارا لیٹ ہوا. اگر آپ انشاءاللہ کہتے تو یہ معاملہ اور ہونا تھا. لہذا کوئی بھی معاملہ کرنا ہو تو انشاءاللہ ضرور کہنا ہے. وہ واقعہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. باتیں بڑی مشہور ہوتی ہیں، کوئی واقعہ ہو تو اس حوالے سے من گڑت باتیں ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں، ساری باتیں موجود ہوتی ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن نقص علیک نبأهم بالحق، ہم آپ کو سچی باتیں بتلائیں گے. جو کہیں گے، جو بتلائیں گے وہ حق ہوگا، سچ ہوگا. نہ اس میں زیادتی کرنی ہے، نہ اس میں کمی کرنی ہے. غار والوں کا واقعہ یہ ہے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم. چند لوگ مسلمان ہوئے، چند لوگ اپنے رب پر ایمان لے آئے. یہ واقعہ کب کا ہے؟ بنی اسرائیل والوں کا واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا یا موسیٰ علیہ السلام کے بعد کا واقعہ ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ ہے. یہ واقعہ جب پیش آیا تو اس وقت بادشاہ کا نام دقیانوس تھا. دقیانوس اس وقت بھی میلے لگا کرتے تھے، اس وقت بھی عرس ہوا کرتے تھے، اس وقت بھی اللہ کے علاوہ بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، اس وقت بھی میلے لگتے تھے جس طرح آج بھی لگ رہے ہیں، اس وقت بھی عرس ہوتے تھے جس طرح آج بھی ہو رہے ہیں، اس وقت بھی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی تھی جس طرح آج بھی ہو رہی ہے. سورۃ الکہف کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، انہم فتیۃ آمنوا بربہم. چند لوگ وہ بادشاہ کے ساتھ، دقیانوس کے ساتھ سارے جب میلے پر جا رہے تھے، وہ چند لوگ بھی میلے میں چلے گئے. ابراہیم علیہ السلام، قوم ابراہیم، قرآن پڑھ کر دیکھ لیجیے. وہ قوم میلے پر گئی تھی نا، قوم عرس پر گئی تھی. تو یہ میلے عرس جو ہے یہ آج کے نہیں ہے، یہ کن لوگوں کے کام ہے؟ ابراہیم علیہ السلام جب قوم کو دعوت دینے لگے، جب آپ کے مخالفین تھے وہ کیا کرتے تھے؟ میلے پر گئے تھے نا. یہ دقیانوس اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے یہ بھی میلے پر جا رہے ہیں. وہ چند لوگ وہ بھی ساتھ آ رہے ہیں. اب وہاں جا کر دیکھا کہ لوگوں کے بنائے ہوئے بت اور اس کے سامنے بڑے ادب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور اس کی وہ عبادت کر رہے ہیں اور اس سے وہ دعائیں مانگ رہے ہیں. نہ وہ بول سکتے ہیں، نہ وہ دے سکتے ہیں، نہ وہ کچھ حاجت کو پورا کر سکتے ہیں، بس آرام سے کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی عبادت کر رہے ہیں. اب اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے ہدایت دینا کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار. اور آج کل ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہے کہ بڑی عمر کے لوگوں کو سمجھانے میں ٹائم لگتا ہے. بڑی لوگ کی عمر جو ہے وہ کم سمجھتے ہیں. نوجوان طبقہ جو ہے وہ باتوں کو جلدی تسلیم کر لیتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی عمر کے لوگ اس بات پر ڈٹے رہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے رہے، ہمارے بڑے یہ کرتے رہے، لہذا ساری زندگی ہم نے بھی یہ کام کیا، اب ہم بھی اسی پر قائم رہیں گے، اسی پر ڈٹے رہیں گے، اسی پر مریں گے. تو لہذا وہ چند نوجوان انہم فتیۃ آمنوا بربہم، انہوں نے دیکھا یہ جو جس کی پوجا کر رہے ہیں، جس کی عبادت کر رہے ہیں، نہ یہ بول سکتے ہیں، نہ یہ کچھ دے سکتے ہیں، نہ یہ ہماری حاجت کو پورا کر سکتے ہیں. لہذا اللہ نے ان کو ہدایت دی، میرے اللہ نے ان کو ہدایت دی. اب انہوں نے اللہ کی عبادت کرنا شروع کر، سائڈ پر ہو کر ایک غار میں اللہ کی عبادت کرنا شروع کر. بات چلتی 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 بادشاہ تک پہنچ گئے. بادشاہ تک بات پہنچی. اللہ نے قرآن میں یہ بیان فرمایا، جب انسان کسی بڑے عہدے والے کے پاس جاتا ہے، کسی بڑے انسان کے پاس جاتا ہے، کسی سربراہ لیڈر کے پاس جاتا ہے، تو اس کے اندر ایک خوف ہوتا ہے، ایک روب ہوتا ہے، ایک
ڈر ہوتا ہے کہیں ان کو یہ بات بری نہ لگ جائے، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں وہ برا نہ منا لے۔ اب وہ چند لوگ، وہ کتنے لوگ تھے؟ تاریخ میں لکھا ہے کہ 10 افراد تھے، لیکن صحیح بات جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ 7 لوگ تھے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم، اصحاب کہف کے لوگ کتنے تھے؟ 7 تھے۔ اب وہ جو ہے بادشاہ کے دربار میں آ گئے، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے۔ اب نہ وہ ڈرے، میرے اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا کہ وہ ڈرے نہیں۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں۔ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہوئے، بادشاہ نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم کس کی عبادت کر رہے ہو؟ تم کیا کر رہے ہو؟ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا، جب وہ بادشاہ کے سامنے کھڑے تو ڈٹ کر کھڑے ہوئے، کوئی روب نہیں، کوئی دبدبہ نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کھڑے ہوئے۔ بادشاہ نے پوچھا تم کیا کر رہے ہو؟ کس کی عبادت کر رہے ہو؟ ان اصحاب کہف نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ربنا رب السماوات والارض، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں جو اللہ ہے، جو پوری دنیا کا خالق اور مالک ہے۔ ربنا رب السماوات والارض۔ اصحاب کہف نے کہا اب ہم اس کو پکارتے ہیں۔ قرآن کے الفاظ ہیں جب رب اللہ ہے، جب دینے والا اللہ ہے، جب انسان کی زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، تو پھر ہم پکاریں گے بھی کس کو؟ اللہ۔ لَن نَدْعُوَ مِن دُونِهِ إِلَٰهًا لَقَدْ قُلْنَا إِذًا شَطَطًا، یہ الفاظ ہے قرآن کے۔ اصحاب کہف نے یہی کہا کہ جب مالک اللہ ہے، جب خالق اللہ ہے، جب بیماری دور کرنے والا اللہ ہے، مشکل دور کرنے والا اللہ ہے، حاجتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے، آزمائشوں کو ختم کرنے والا اللہ ہے، مصیبتوں کو دور کرنے والا اللہ ہے، بیماریوں کو دور کرنے والا اللہ ہے، تو پھر ہم پکاریں گے بھی اللہ کو۔ اگر اللہ کو نہیں پکاریں گے اذن شططا، تو یہ ناانصافی ہوگی، یہ ظلم ہوگا، یہ زیادتی ہوگی۔ لہذا پکاریں گے اس کو جو رب ہے، پکاریں گے اس کو جو چیزوں کو دینے والا ہے۔ اصحاب کہف نے یہ کہا۔ اب بادشاہ کہتا ہے کہ ہم تو یہ کام نہیں کریں گے، ہماری ساری رعایا میں سارے اپنے معبودوں کو پوچھتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے۔ اصحاب کہف نے کہا هؤلاء قوم اتخذوا من دوني آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، لولا يأتون عليهم بسلطان بين۔ اگر تم اپنی باتوں میں سچے ہو، ان اصحاب کہف 7 لوگوں نے کہا اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو، لڑائی کس چیز کی ہے، بحث کس چیز کی ہے؟ میرا اللہ تو وہ ہے جس نے آسمان کو بنایا، میرا اللہ تو وہ ہے جس نے بلندی میں آسمان کو کھڑا کیا، اللہ تو وہ ہے جس نے بغیر ستونوں کے آسمانوں کو کھڑا کیا، میرا اللہ تو وہ ہے جو زمین سے نباتات کو اگاتا ہے، میرا اللہ تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے، میرا اللہ تو وہ ہے جو مکھی کو بناتا ہے، میرا اللہ تو وہ ہے جو مچھر کو بناتا ہے۔ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے تو بتلاؤ۔ میرا اللہ تو وہ ہے جو سورج کی روشنی لوگوں تک پہنچاتا ہے، اللہ وہ ہے جو چاند کی روشنی پیدا کرتا ہے، لوگوں تک پہنچاتا ہے، ستارے روشنی لوگوں کے لیے بنائے گئے۔ اگر تمہارے پاس دلیل ہے تو پیش کرو۔ اب یہاں پر نکتہ سمجھیں، آج کے دور میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جب کسی کے پاس کوئی دلیل نہ ہو تو کیا کہا جاتا ہے؟ تم تو گستاخ ہو، تم تو بے ادب ہو، تم تو نعوذ باللہ اللہ کے ولیوں کے گستاخ، یہ کہا جاتا ہے جب کوئی دلیل نہ ہو۔ اب قرآن آپ کے سامنے ہے، اللہ کے الفاظ آپ کے سامنے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم آپ کے سامنے ہے۔ کیا کہا؟ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، تو دلیل پیش کرو۔ اگر تم کہتے ہو یہ ہمارے رب ہے، یہ ہمارے الہ ہے، جن کے میلوں میں تم جاتے ہو تو ٹھیک ہے، ان کو کہو کہ آسمان بنا کر دکھائیں، اور آسمان تو دور کی بات ہے، مکھی اور مچھر کا ایک پر ہی بنا کر دکھا دیں۔ جب کوئی بات نہ بنی،
اب بادشاہ نے کہا کہ 4 دن کا ٹائم، 4 دن کا، باز آ جاؤ، لوٹ آؤ، یہ بات چھوڑ دو، شرک کی ہم پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ بات کرو، ان کو مانو، 4 دن کا ٹائم۔ اب وہ وہاں سے نکلے، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ۔ اب کیا ہوا؟ وہ 7 افراد اصحاب کہف جو تھے وہ وہاں سے نکلے۔ اب انہوں نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ غار میں چلے گئے کہ یہاں پر جا کر ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ بادشاہ سے بچنے کے لیے چلے گئے، اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، مال چھوڑ دیا، رشتہ داری چھوڑ دی، برادری قبیلہ چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ دیا۔ کس کے لیے؟ توحید کی خاطر، سب اس کے لیے اللہ کی خاطر۔ وہ اللہ کے بڑے مقرب انسان تھے، اللہ کے ولی تھے۔ ولی، حقیقی ولی یہ ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے ہیں۔ انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، چلے گئے غار، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ۔ اب وہ غار میں جب گئے تو باہر اللہ نے نگرانی کے لیے ایک کتا مقرر کیا، کتا، اور کتا اتنا خوفناک اور اتنا ڈراؤنا تھا کہ کوئی اس کے پاس نہیں آ سکتا۔ یہاں پر ایک اشکال دور کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے، ہمارے ہاں مشہور یہ ہے کہ اصحاب کہف کا کتا، اصحاب کہف کا کتا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اصحاب کہف کا کتا نہیں تھا، ان کی ٹیم میں کتا نہیں تھا، یہ میرے اللہ نے مقرر کیا تھا ان کی نگرانی کے لیے۔ لہذا یہ الفاظ بولنا اصحاب کہف کا کتا، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ اصحاب کہف کتنے تھے؟ 7 تھے۔ وہ کتا جو تھا وہ اللہ نے ان کی نگرانی کے لیے وہاں پر مقرر کر دیا۔ قرآن کو پڑھ کر دیکھیں تو یقین جانیے کہ انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ اب کیا ہوا؟ اب اللہ نے ان کو کیا کیا؟ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ اللہ نے ایسی تھپکی دی ان کے کان پر، ایسی تھپکی دی جس طرح ماں اپنے بچے کو پیار سے تھپکی دیتی ہے۔ قرآن کے الفاظ ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ اب وہ غار والے جو تھے وہ سو گئے۔ قرآن پڑھ کر دیکھیے، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ۔ کیسے سوئے ہیں؟ اللہ نے منظر وہ کھینچ دیا، آنکھیں ان کی کھلی ہوئی ہیں تاکہ آنے والے کو پتا چلے کہ وہ جاگ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ کیا تھے؟ سوئے ہوئے۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ اور اللہ کے بندوں قرآن کو پڑھو، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ اب کیا ہوا؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ اصحاب کہف جو تھے اب لیٹے ہوئے، سو گئے۔ اب اللہ ان کی کروٹوں کو بدل رہا ہے، میرا اللہ ان کی کروٹوں کو خود بدل رہا ہے، ذات الیمین و ذات الشمال، تاکہ ایک جگہ پر اگر انسان لیٹا رہے تو مٹی اس کو کھا لے گی، مٹی اس کو کھا لے گی، لیکن میرا اللہ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ نے ایسا بندوبست کیا، اللہ نے ایسا کام کیا، اللہ نے ایسا ماحول دیا کہ وہ غار والے غار میں رہے، لیکن کیا ہوا؟ ایسے سوئے رہے، اللہ ان کی کروٹوں کو بدلتا رہا، نہ وہ پریشان ہوئے، نہ ان کے بدن کو خراش آئی، نہ ان کے بال بڑے ہوئے، نہ ان کے ناخن بڑے ہوئے، کتنا عرصہ وہ سوئے رہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کتنا عرصہ؟ 300 سنین وازدادوا 9۔ اصحاب کہف غار میں کتنا عرصہ سوئے رہے؟ 309 سال، 309 سال، 300 سنین وازدادوا 9، قرآن کے الفاظ۔ 309 سال انسان اگر لیٹا رہے تو بڑا کچھ بدل سکتا ہے، بڑا کچھ بدل سکتا ہے، لیکن کوئی تبدیلی آئی نہیں۔ اللہ نے غار میں ایسا ماحول دیا کہ سورج کی کرنیں بھی آتی تھی، ہوا بھی آتی تھی، سورج کی روشنی بھی آتی تھی، اور سب معاملے ہوتے رہے۔ اب غار والے جب 309 سال کے بعد بیدار ہوئے، بیدار کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ سلایا کس نے تھا؟ اللہ۔ اور بیدار کرنے والا اللہ ہے۔ اب یہاں پر مسئلہ سمجھے اللہ والوں، مسئلہ یہ ہے وہ
انسان مرے تو نہیں تھے، زندہ سوئے تھے نا. جب وہ سوئے تھے 309 سال تک، اب وہ کیا کہتے ہیں جب وہ بیدار ہوئے تو کیا کہتے ہیں؟ لبسنا یومن او بعض یوم. جب اٹھے تو آپس میں باتیں کرنے لگے، انہوں نے دیکھا کچھ بھی نہیں ہوا، ہمارا وجود ویسے ہے، جسم ویسے ہے. ان کو تو پتا نہیں تھا. قرآن کے الفاظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دن یا آدھا دن سوئے تھے. لبسنا یومن او بعض یوم. اب وہ سوئے تھے تو ان کو پتا نہیں تھا. وہ اللہ کے ولی ہیں، ان ولیوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. اب وہ سوئے، ان کو نہیں پتا، وہ آپس میں بات کرنے لگے کہ ہم ایک دن سوئیں یا آدھا دن سوئیں. اب میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ جس کو سلائے اسی شخص کو پتا نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا کیسے رہ رہی ہے، دنیا کو کیا چاہیے ہے، دنیا کس چیز کو مانگ رہی ہے. تو آج کا انسان اگر قبر میں کسی دفن انسان کے پاس جا کر مانگے تو انسان کی کیا ہوگا؟ قبر میں جانے والا شخص کتنے سے بڑا ولی کیوں نہ ہو، کتنا بڑا نیک انسان کیوں نہ ہو، وہ سوئے تھے، مرے نہیں تھے. سوئے تھے، ان کو نہیں پتا. تو مرنے والا شخص جو ہے وہ انسان اللہ کا بہت بڑا ولی ہی کیوں نہ ہو، اس کو کچھ پتا نہیں ہے. ان کے بارے میں تو اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ میں ان کی سائڈوں کو تبدیل کرتا رہا. جو آج ہمارے معاشرے میں جو دفن ہوتا ہے اس کی سائڈوں کو کون تبدیل کرتا ہے؟ کوئی تبدیل نہیں کرتا، مٹی کھا جاتی ہے. ہاں، ایسے انسان بھی ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جن کے بدنوں کو اللہ مٹی کھانے نہیں دیتی، مٹی نہیں کھا سکتی اللہ کے حکم سے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے، قبر والوں کے پاس جا کر مانگا جاتا ہے. تو وہ اصحاب کہف کی طرف دیکھیں جو 309 سال سونے کے بعد کہہ رہی ہیں کہ ہم آدھا دن سوئے ہیں یا ایک دن سوئے ہیں. اب جب انہوں نے آپس میں بات کی تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب تم جاؤ، ہمیں بھوک لگی ہے تو باہر جا کر نا کچھ کھانا لے کر آؤ. اب ان میں سے ایک شخص غار کے باہر گیا، بازار گیا. انہوں نے اس وقت کی دور کی کرنسی جو تھی ان کے دور میں وہ نکال کر انسان کو دی. تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا میں تمہیں پیسے دے رہا ہوں، مجھے یہ سامان دو. انہوں نے کہا کون سے پیسے؟ اب وہ دکاندار نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے بادشاہ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے بادشاہ کا نام دقیانوس ہے. اب اس دکاندار نے آس پاس کے لوگوں کو بلا لیا، اکٹھا کیا. انہوں نے کہا یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم نے قصے کہانی سنی ہے. یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں مشہور تھا کہ جنہوں نے ہمارے معبودان باطلہ کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور غار میں چلے گئے، چھپ کے چلے گئے. یہ وہی لوگ ہیں. ان کو اکٹھا کیا، بادشاہ کے پاس لے گئے. بادشاہ کے پاس گئے، بات کھلی. اب وہ جو انسان باہر غار سے نکلا تھا وہ دوبارہ واپس گیا. اللہ نے ان سب کی روحوں کو کیا کر دیا؟ قبض کر دیا. سب کی روحوں کو اللہ نے قبض کر دیا. یہاں بھی اللہ یہ مسئلہ سمجھانا چاہ رہے ہیں لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. سلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے. لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا لوگوں کو بتلانے کے لیے، سمجھانے کے لیے. یہ سلانے والا بھی میرا اللہ ہے، موت دینے والا بھی میرا اللہ ہے، اور مردہ انسان کو اٹھانے والا بھی میرا اللہ ہے، اور دوبارہ مارنے والا بھی میرا اللہ ہے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا. اب قرآن کے الفاظ کیا ہوا؟ آج اپنے معاشرے میں دیکھیں، اب کوئی انسان اللہ کا ولی، ہم انسان جو ہیں الحمدللہ اللہ کے ولیوں کے گستاخ نہیں. جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے نیک انسان ولی ہوتے ہیں، اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں. ان کا مقام، ان کا شان، ان کا مرتبہ عام لوگوں سے بڑھ کر ہوتا ہے. لیکن ہم شریعت کے دائرے کی کیا ہیں؟ پابند ہیں. جو دین ہمیں کہہ دے، بتلا دے، اس پر عمل کرنا ہماری ذمہ داری. اب کیا ہوا؟ وہ اللہ کے ولی بندے بنے نا، وہ 7 لوگ 309 سال تک
सोए रहे, फिर बाहर आए। अब वहां के लोगों तो बड़े जानने लगे, क्या बात है, बड़े नेक इंसान है, बड़े वली इंसान है, ये तो अल्लाह के बड़े करीब लगते हैं। लिहाजा जब वो फौत हो गए, उन्होंने क्या कहा, क़ालल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तखिज़न्ना अलैहिम मस्जिदा लनत्तखिज़न्ना अलैहिम मस्जिदा। वो उनको दफना कर फिर क्या उन्होंने किया, उनके मिज़ार बना दिया, मस्जिद बना दी। अब क्या हो रहा है, कब्र पर सजदे हो रहे हैं। अब क्या हो रहा है, कब्र पर जाकर इबादतें हो रही हैं। क़ालल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तखिज़न्ना अलैहिम मस्जिदा। अब क्या हो रहा है, और आज के मुआशरे में क्या हो रहा है, वो भी अल्लाह के वली हैं, वो भी अल्लाह के नेक बंदे हैं, वो भी अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं, और आज के मुआशरे में ये नजरिया रखकर कब्रिस्तान पर जाया जाता है, ये सोचकर किसी के मिज़ार पर जाया जाता है, ये बड़े अल्लाह के वली हैं, इनसे मांगो, इनके डायरेक्ट राब्ते हैं, इनसे मांगो, ये डायरेक्ट सुनते हैं अल्लाह इनकी, लिहाजा इनके पास जाओ। मेरे भाइयों, उस दौर में और आज के दौर में नजरिया दोनों का आपस में मिल रहा है। जो नक्शा मेरे अल्लाह ने कुरान में खींच दिया है, क़ालल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तखिज़न्ना अलैहिम मस्जिदा। अब वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने मिज़ार बना लिया, मस्जिद बना ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है, लानल्लाहुल यहूदा वन नसारा इत्तखज़ू कुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा। अल्लाह लानत करे यहूदियों पर, अल्लाह लानत करे ईसाइयों पर, जिन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया, जिन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को मसाजिद बना लिया। और आज जब नबियों के बारे में ये मेरा अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे रहे हैं, तो आज का इंसान जो है वो किस कैटेगरी में आएगा। लिहाजा मस्जिद अल्लाह की इबादत की जगह है, कब्र यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर मज़ार शरीयत में इस चीज की इजाजत नहीं है। और ये मजावर जो कब्र के मजावर बन जाते हैं, उनके मुतालिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई आग इंसान के कपड़े को जला दे, उसके कपड़े को जलाने के बाद उसके बदन को जला दे, इतना नुकसान नहीं है जितना खसारे में एक मुजावर है। इससे भी बड़ा गुनाह और इससे भी बड़ा सजा है उस शख्स के लिए जो मुजावर होता है। लिहाजा ये बातें जो हैं अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई हैं सिर्फ इसलिए कि खालिक अल्लाह है। मांगो तो अल्लाह से, पुकारो तो अल्लाह को। हक राह पर, तौहीद पर चलने के लिए अगर कोई रुकावटें आती है तो उनको बर्दाश्त करना हमारी जिम्मेदारी है, और हक बात पर डटे रहना इसी में कामयाबी है। अगर कोई मुखालिफ है तो होता रहे, आप कुरान और सुन्नत के पाबंद बन जाएं, आप कुरान और सुन्नत पर अमल करें। इसके बाद यहाँ पर हमारे यहाँ बातें मशहूर हैं कि वो अस्हाब काफ और उनका कुत्ता, वो कितने लोग थे। बास कहते हैं कि 5 लोग थे, छठा उनका कुत्ता था। बास कहते हैं कि 4 लोग थे, 5वां उनका कुत्ता था। लिहाजा ऐसी बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। 7 अफराद गार वाले थे, अस्हाबे काफ 7 थे। अब यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि वो अस्हाबे काफ का जो कुत्ता है वो जन्नत में जाएगा। ये बात हमारे यहाँ मशहूर है, ये बात बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। जन्नत में कौन जाएगा? इंसान। जन्नत में कौन जाएगा? फरिश्ते। जन्नत में कौन जाएगा? जिन। ये 3, इनके अलावा और कोई जन्नत में जाएगा नहीं। लिहाजा ये जो कुत्ता था, अल्लाह ने जिससे अल्लाह काम देना चाहे, जिससे मेरा मालिक काम देना चाहे ले ले, निगरानी के लिए अल्लाह ने मुकर्रर किया। लेकिन ये नजरिया रखना कि ये कुत्ता जो है ये जन्नत में जाएगा, लिहाजा अल्लाह ने जन्नत कुत्तों के लिए बनाई नहीं, बनाई इंसानों के लिए बनाई है, फरिश्तों के लिए बनाई है, जिन्नात के लिए बनाई है। लिहाजा हम सबको दुआ करनी चाहिए कि मेरा मालिक अल्लाह हमें तौहीद जैसी नेमत से माला माल फरमा। मेरा मालिक अल्लाह हमें तौहीद के पीछे चला दे। अल्लाह सिर्फ तेरी इबादत करने वाले हम बन जाएं। मेरे मालिक हम सिर्फ तेरे दर के बन जाएं और किसी दर के ना हो, सिर्फ तेरे दर के मुहताज बन जाएं। अल्लाह हमें ऐसे अमाल करने की तौफीक अता फरमा, और अल्लाह हम सबको क़यामत वाले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमा, और अल्लाह हम सबको जन्नत में दाखिल फरमा। अल्लाह हमें मद्दे वक्त करने की कोशिश नसीब फरमा।
वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। ये असहाबे काफ का वाक़या बयान करने का मकसद जो है वो यही है कि मेरे भाइयों, अल्लाह की तौहीद को समझें, अल्लाह की तौहीद को मानें और अल्लाह की तौहीद के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें। इसी में हमारी कामयाबी है, इसी में हमारी कामरानी है। हम लोग जो हैं वलीउल्लाह के मानने वाले हैं, वलीउल्लाह का अदब करने वाले हैं, अल्लाह के वलियों का एहतराम करने वाले हैं, उनकी बातों को, उनके फजाइल को, उनकी शान को समझते हैं और बयान करते हैं। लेकिन जो अल्लाह ने कुरान में वली बयान किए हैं उनसे बढ़कर कोई वली नहीं है। लिहाजा जब अल्लाह ने उनके मुतल्लिक ये फरमा दिया तो हमें अपना अकीदा जो है वो मजबूत कर लेना चाहिए कि जिल्लत और मौत और हयात का मालिक सिर्फ और सिर्फ मेरा अल्लाह है। हमने पुकारना है तो सिर्फ अल्लाह को, इबादत करनी है तो सिर्फ अल्लाह की, अल्लाह के अलावा किसी और दर पर नहीं जाना। दुआओं के लिए दरखास्तें की गई हैं। एक बच्चे